ختم نبوت من صنف نبیًا من صنف نبیًا من صنف نبیًا رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار تیرے جانثار بے شمار بے شمار تیرے جانثار بے شمار بے شمار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطر الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر طاہر باغ مثال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لاحق میں عشق شیشاں کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ممتاز قادری کے پیچھے چلے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راستے سے ہٹ جائے جو غازی علم الدین کے پیچھے ہو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کے پیچھے ہو وہ راستے سے بھٹک نہیں سکتا اور اسی کے تحت پیر نصیر الدین شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے سبحان اللہ اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے تلے چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے دھند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے وہ ان کا فقر کے رشکائے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے سبحان اللہ قیامت والا دن میرے آقا کی بات چلے گی اس کے علاوہ کسی کی بات بھی نہیں چلنی حضور کے علاوہ کسی نے بھی کام نہیں آنا ہر جگہ حضور نے کام آنا ہے قبر میں بھی سرکار نے کام آنا ہے ادھر بھی حضور نے کام آنا ہے قبر میں بھی اور حشر والے دن بھی میدان پر بھی پل صراط پر بھی ہر جگہ میرے آقا نے کام آنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں بچانے والا سب ساتھ چھوڑ جائیں گے ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا لیکن میرے آقا کام آئیں گے آج حضور سے وفاداری کریں میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب نام نہاد مسلمانوں کو کہا جائے نا جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جب ان کو کہا جائے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو یہودی اور نصرانیوں سے اپنا رشتہ توڑ دو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ پھر ان کے دلوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ان سے تعلق توڑ دیا تو ہمارے ملک کا نقصان ہو جائے گا یہ قرآن میں رب کہتا ہے حتی تصیبنا دائرہ فطر الذین فی قلوبہم مرض یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فرمایا وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو ملک کا نقصان ہو جائے گا ہماری معیشت کا مسئلہ بن جائے گا ہماری تجارت کا مسئلہ بن جائے گا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا مسئلہ بن جائے گا بتائیں کہ ہمارے ملک کہاں چلا جائے گا ہمارے ساتھ تعلقات سب کی ختم ہو گئے تو ملک کیسے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تم رب پر بھروسہ رکھو اور وحسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہی پڑھو رب کے دروازے پر آؤ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آج ہم نے حضور کا دروازہ بھی چھوڑ دیا قرآن کا راستہ بھی چھوڑ دیا قرآن کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہم انگریز کے پیچھے لگ گئے انگریز کی تعلیم کے پیچھے لگ گئے انگریز نے ہمیں جیسے کہا ہم اسی کے انگریز ہمارے قرآن کو جلائے تب بھی ہم انگریز کے پیچھے انگریز نعوذ باللہ ہمارے قرآن کو لیٹرینوں میں بھی ڈالے پھر ہم بھی انگریز کی غلامی وہ ہماری بچیوں کی عزتیں بھی لوٹے پھر بھی ہم انگریز کی غلامی وہ ہماری بچیوں کو ذبح بھی کر دے پھر بھی ان کی غلامی وہ ہمارے مسلمانوں کو کنٹینروں کے اندر بند کر کے نیچے سے آگ لگا کر دانوں کی طرف بھون کے رکھ دے پھر بھی ان کی غلامی پھر بھی ان کی تعریفیں وہ صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا دیں پھر بھی وہ اچھے وہ امن والے وہ محبت والے پھر بھی ہم ان کے غلام اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں وہ محمد مرسی کو بھی مروا دیں محمد مرسی کی بیٹی کو بھی مروا دیں ہم پھر بھی ان کے غلام
وہ پورا عراق بھی لوٹ کر چلے جائیں، مسلمانوں کو ذبح بھی کر دیں، برما کی بچیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر بھی کھا جائیں، پھر بھی ہم ان کی تعریفیں کریں۔ ہم حضور کا تو دروازہ ایک بار بھی ہم نے جا کر نہیں تھاما، ہم تو سارے قوم صرف بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا، کسی نے آج تک نعرہ نہیں لگایا کہ محمد عربی کا دین آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف ہمارے بابا جی نے آ کر بتایا کہ جس مقصد کے لیے تم آئے ہو اس مقصد کی طرف واپس آؤ۔ ہم یہاں مولویوں پیروں کی غلامی اور حکمرانوں کی غلامی کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں محمد عربی کی غلامی کے لیے آئے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم سارا جہاں ہمارا۔ انشاءاللہ ہمارے قائد محترم نے فرمایا سی بیت المقدس بھی جانا ہے تے نال مسجد قرطبہ بھی واپس لے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آج ہمارے نوجوان کس طرف لگ گئے؟ وہاں تو ایک نوجوان کو پکارا تھا سندھ کے اندر ایک بیٹی نے، اور محمد بن قاسم 16 سال 9 ماہ کا جوان آ گیا۔ آج کروڑوں ماں بہنوں کی چادریں اتر گئی، کہاں ہیں نوجوانوں کی جوانیاں؟ ہماری جوانیاں صرف ٹک ٹاک کے لیے رہ گئی ہیں، ہماری جوانیاں صرف ویڈیوز کے لیے رہ گئی، فیس بک کے لیے رہ گئی، واٹس ایپ کے لیے رہ گئی۔ ہم نے اپنی جوانیاں غیروں کے لیے لٹا دی۔ ہماری جوانی تو قرآن کی عظمت کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو ڈاکٹر حافظ صدیقی کو بچانے کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو کشمیر کی بچیوں کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو اسلام کے لیے تھی۔ ہم نے کہاں لٹائی اپنی جوانیاں؟ آج جدھر مرضی جاؤ، امریکہ کے حکومت خانوں میں مسلمان بیٹیاں، ہندوستان میں جاؤ وہاں حکومت قید خانوں میں مسلمانوں کی بیٹیاں، چائنا میں چلے جاؤ وہاں 20 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قید کر دیا۔ پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم میں ہے، اور یہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں کا کام ہی نہیں ہے سیاست، مولویوں کا کام ہی نہیں کہ سیاست میں ہے کہ اور کی لٹیرے کا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھ کر نہیں کہا، جمعہ پڑھا رہے تھے اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضور او فوج دا مسئلہ ہے، تسی منبر ہوتے سیاسی گلاں کی کر رہے ہو؟ کہتے تھے نا حضور تسی او فوج دا مسئلہ ہے، لڑ اوتھے رہن، کتنے کلومیٹر دور اوتھے پہاڑاں دے وچ کھلو کے او لڑ ہیں، تسی ایتھے منبر دے بیٹھ کے جمعے دی تقریر کرو، تسی ایتھے کیڑی سیاسی گلاں کر رہے ہو؟ جناب تسی اونوں اوتھے دس رہے ہو یا سارے پہاڑ دے پیچھے ویکھ، اوئے پہاڑ دے پیچھے ویکھ۔ حضرت عمر فاروق کے پاس جب آگئے کہ دریائے نیل بند ہو گیا، سوکھ گیا جی، پانی نہیں آ رہا، اس کو ایک انسان اس کے اندر ایک عورت ڈالے تو تب وہ بہتا ہے، تب تو بہتا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے کہ نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، میں تو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوں، یہ تو سیاست کا کام ہی نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ جا کسی سیاستدان سے پوچھ۔ حضرت عمر فاروق نے خود خط لکھا اور کہا اس خط یہ جا کر اس دریائے نیل میں رکھ دینا۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کہا دریائے نیل اگر تو اللہ کے لیے چلتا ہے نا، اللہ کے فرمان پر چلتا ہے تو چل پڑ، اگر رب کے فرمان کے علاوہ یا رب کے علاوہ چلتا ہے تو پھر رکا ہے۔ جب وہ خط پہنچا تو دریا چل پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا صحابہ نے کہا تھا حضرت عمر فاروق سیاسی، آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں منبر پر بیٹھ کر سیاسی باتیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ لوگ آ کر کہتے ہیں مولوی تو سیاسی، میں کہتا ہوں وہ مولوی نہیں ہے جو سیاسی نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، وہ مولوی نہیں ہے جو سیاسی نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، ساری گل ہی نہیں، حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یاد ہے پڑھو، یہ تو انگریز نے آ کے پٹیاں پڑھائی ہیں کہ جناب مولویوں کا کام ہی نہیں سے، اسی بھی وہ پیچھے لگ گئے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہی نہیں۔ حضور نے خود 10 سال سیاست نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کی نہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے، اور فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ بھی سیاستدان ہوں گے، اسی دے ہیں انہاں دی طرح تے تیرے مولوی سیاسی نہیں ہو کیڑی لینے کرے سانوں نہیں دسے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی دے کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقش قدم پہ، یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ابو بکر صدیق، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کے نقش قدم پر۔ جو مولوی سیاسی نہیں وہ بتائے وہ کون سا مولوی ہے؟ حضور نے تو اس کے بارے میں کہا ہی نہیں، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء سیاسی ہوں گے۔ پھر کہنے جناب یہ گندے لوگ بیٹھے ہیں، سیاست تو جھوٹی ہوتی ہے، میں کہ وہ جھوٹے ہیں نا، لبیک والے تے آ کر تو سارے نال کھلو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ صوفہ پیچھے لے کے
بہنے دے میں تلو گلنا دے کردا ساری زندگی مولوی سناتے رہے جی جناب حلوہ کھانا سننا تھا میں کہا حدیث تو لے آؤ حضور نے حلوہ کتے کھا دیا حضور کو میٹھا پسند تھا یہ حلوہ لے اپنے تسی کٹن واسطے پتہ نہیں کتو کٹا دے حضور نے حضور کا نام ہے نبی الحلوہ ہے حضور کا نام نبی التسبیح تسبیحوں والا نبی ہے نام حضور کا نام یہ تو ہے نبی السیف تلواروں والا نبی یہ حضور کا نام ہے نبی السیف حضور کا نام نہیں نبی الامن امن والا نبی نبی ہے جی حضور نبی یہ تو ہے ہی نہیں نام حضور کا نام ہے نبی القتال اللہ قتال خوب قتل کرنے والا لڑنے والا نبی حضور تے لڑنا لیندے امت تھے گھریں پڑھ کے بیٹھی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی کہاں ہے مسلمان نوجوان بتائیں نا کوئی بات کرنے یہ گل ہو ہے نا کہ کسی کو اگر پریشانی ہے بھی صحیح ہماری باتوں سے دیسی دے بہ کے گل کر رہے ہیں تھے تو دوسرے سامنے کر بعد جا کے کی گلا کرنے دے جوان ہے تو کاڑ حضور کا دین تو ہے یہی جو ہم بیان کر رہے ہیں کوئی اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے بھی بات کریں حضور نے یہ دیکھو قرآن کہہ رہا تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم اس کے بھی قائل ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں لیکن اور بھی قرآن کیا آتے ہیں وہ بھی سناؤ قوم کو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب اے میرے نبی یا ایھا النبی حرض المؤمنین مومنوں کو لڑائی کی طرف جہاد کی طرف ابھاریے لوگ ہیں مولوی تو سے انتشار پھیلاندے ہو انتشار پھیلاتے ہو لوگوں کو اکساتے ہو جو جن کو میں کہ اکسان دے خود حضور ہیں اللہ کہندے نبی انہاں نو اکساؤ جہاد کی طرف اکساؤ رب قرآن میں کہہ رہا ہے رب نو کی کہو کہ اللہ تینوں پتہ نہیں اور قرآن کیوں یہ گلاں کری دیاں جن کو یہ نہیں پتا کہ دھویا کیسے جاتا ہے اس سنجے کا سنت طریقہ کیا ہے اللہ اکبر جنہوں یہ نہیں پتا اس سنجے سردیاں کیویں کرنا ہے گرمیاں کیویں کرنا ہے مرداں کیویں کرتا ہے عورتاں کیویں کرتا ہے وہ آگے سانو دین نہ سمجھاوے اللہ جنہوں منہ دھوڑ دا صحیح طریقہ پتا نہیں نہ ہو پہلے جا کے منہ دھوڑ دا طریقہ دسے پوچھے سیکھے پھر آگے ساڑھے نال گال کرے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے تیری پرواز لولاکی نہیں ہے یہ معنی کہ اصل شاہینی ہے تیری یہ معنی کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے بندہ ڈالے نو بیک کے دے کمبر تو لگ بندہ کشمیر آزاد کرانا نے جیڑا بندہ ڈالے نو بیک کے کمبر لگ جاوے تے وہ کشمیر آزاد کرائے گا اللہ اکبر اللہ جیڑے مولوی سٹیجاں تے بیٹھے ہوندے تے ڈالا آوے تے پھر منہ دے تے جلدی جلدی ان کپڑے کر رہے ہیں وہ کی کہنے نسی صلاح الدین ایوبی دے بارے سے وہ تو امام اعظم کا مقلد ہی نہیں جو امام اعظم کی طرح جیل میں نہیں جا سکتا تقلید کرو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں گئے آپ جیل میں گئے جیل میں سے جنازہ نکلا امام اعظم نے یہ بھی تقلید کرو نہیں امام اعظم دی مقلد جو تسی امام اعظم دے حنفی جو پھر پورے حنفی پڑھو ادھے کی تو پڑھ دیو اللہ اللہ پورے حنفی پڑھو نا سبحان اللہ آج حسینی تو اسی کہا حسینی ہے نہیں اسی سارے بے شک حسینی کردار کی نہیں ادا کرنا اللہ امام حسین شرابی نال کھڑے ہو گئے یزید دے سیرو تے امامہ نہیں سی انہاں حکمراناں نے ٹوپی بھی نہیں پاتی یزید تے امامہ بھی پاندا سی انہاں نوں تے قرآن دا پتہ نہیں خاتم النبیین ساڈے حکمران نہیں پڑھنا آندا تے کھوتا بھی پڑھ لیا سی خاتم النبیین کھوتا حضور دی بارگاہ جانا حضور نے پوچھا دس کون ہے وہ کہ یزید حضور نے فرمایا مینوں بھی جاندا ہے انہوں نے کہا جی هو رسول اللہ و هو خاتم النبیین سبحان اللہ ساڈے وزیر اعظم کو 4 واری پڑھایا کھوتے نو کسی نے پڑھایا بھی نہیں خود بخود پڑھیا تے حکمران نو پڑھایا تے پھر بھی انہوں پڑھنا نہیں آیا پھر کہنے جی ریاست مدینہ ریاست مدینہ دے کھوتے تیرے نالو 1000% چنگے ہاں ریاست مدینہ کے اندر گدا یہ حدیث کی کتابوں میں ایسی گلہ میں نہیں کر رہے حضور نے پوچھا بتا بھی تیرا نام اس نے کہا میرا نام یزید ہے حضور نے فرمایا مجھے جانتا ہے اس نے کہا جی ہوا رسول اللہ وہو خاتم النبیین آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اٹھائیں حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اس گدھے کا نام لکھا ہوا ہے حضور نے حدیث کی کتاب میں اس کا نام لکھوایا حضرت یافور حدیث کی کتاب میں گدھے کا نام لکھا ہوا ہے نبی کے ساتھ وفا کرے گدھا بھی اللہ کا اٹھوا کر نام لکھوا دیتے ہیں حضرت یعقوب حضرت اسی کلمہ پڑھ کے اشرف المخلوقات ہو کے حضور کی امت ہو کر غلامی میں نام نہ لکھوا سکنے ساڑھے تو بڑا بد نصیب کی ساڑھے تو کھوتا ہی چنگا
جو حدیث کی کتاب میں اپنا نام لکھوا کے یہ سوچنے والی باتیں اقبال کہتا ہے تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا سوچنے والی باتیں اقبال کہتا ہے تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انہیں مانا 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 آج حضور دے دین نال کھڑے ہو صرف علی علی کرن نال علی دے علی والا ہوندا ہے علی تے 10,000 دے نال لڑن والے عمر بن عبد الود نوں وڈ کے رکھ دتا سی تے علی علی دے نعرے نال آن میدان حسین کے نام پہ کھانے والے حسین کا نام ہی نہ لیا کرو جدو حسین کی طرح قربانی نہیں دیندے حسین کے نام پہ لنگر کھانے والے حسین کے نام پہ سبیلے پینے والے حسین کے نام پہ کھانے والے جب تک امام حسین کی طرح قربانی نہیں دے سکتا کوئی میدان میں نہیں کھڑا ہو سکتا مسلمانوں کے لیے دین کی سربلندی کے لیے نہیں نکل سکتا وہ حسین کا اپنے آپ کو پیروکار نہ کہے حسینی وہی ہے جڑا امام حسین کی طرح ظالم دیکھیں چکھا پا کے گل ہو کرے اگلے تو دھوں کٹ کے رکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ حسینی تو وہ ہے نا 72 تک ساڑھے باغے ہوتے بھی پھر خادم حسین جو سن اللہ خادم حسین جو سن 72 پرچے ہوئے پورے سبحان اللہ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام جب رہے گا تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام جب رہے گا تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام جب رہے تک سورج چاند رہے گا ساڑھے دے بابے ہوتے خاص امام حسین دی نظر سی پرچے بھی 72 تن سن تے 72 ہی پرچے ہوئے یہ تے مالکہ نہیں کرم نوازی ہے نا 72 پرچے دے بعد مالکہ آکے بس اسی بھی ہون تینو بس اسی راضی ہو گئے ہون آجا ساڑھے ہون باویں کائنات جیڑا بڑا مولوی پیر کھڑا ہو جاوے ایک جنازہ ہوتا ہی بڑا ہونا جیڑا نبی دے نال وفا کرے بے شک باقی باویں جیڑے پیر دے کوئی لاکھ کی کروڑوں بھی مرید نے پتر جنازے ہوتے کسی نے بھی نہیں آنا اگر کوئی وفا نہ کیتی یہ حقیقت بتا رہا ہوں جناب اسی بڑے بڑے مولوی پیر بیٹھے جنہاں دے جنازے دے انہیں مرید پورے بھی نہیں جاندے جنازے نے انہاں دے جانن جڑے رسول اللہ دے وفادار ہوئے ساڑھے بابے دے جنازے دے 2 کروڑ 70 لاکھ بندہ دے ایک ہے میڈیا والے تے او سن جنہاں نوں انہاں دے اکھاں تے کیمرے ویکھیا او بھی تے سن جنہاں نوں اکھاں تے کیمرے ویکھ سکدے سبحان اللہ حضور دادا صاحب بھی تے سن بے شک غوث اعظم بھی تے سن بے شک ہاں اسی سارے نے منن والے اسی صحابہ دے بھی غلام اہل بیت دے بھی غلام اسی حضرت بکر صدیق دے بھی غلام مولا علی دے بھی غلام سیدہ کائنات دے بھی غلام اما عائشہ صدیقہ دے بھی غلام اسی صحابہ دے اہل بیت دے منن والے تے صحابہ نے سمندراں وچ گھوڑے پا دتے سن ایتھے تے جیلیں جان واسطے کوئی تیار نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم صحابہ کے وارث ہیں تو کیڑی چیز دا وارث ہے صحابہ دے تلواراں نہیں ہوئی سن تے کھٹیاں دے لے کے ڈنڈے سوٹے لے کے ٹر پے ساڑھے کول ہر چیز ہے پھر بھی اسی مسلمانوں واسطے نہیں نکلے صحابہ کول جنگ بدر کتنے گھوڑے سن 8 تلواراں تے 2 گھوڑے صحابہ لڑن پہنچ کے 1000 بندے نال 8 تلواراں تے 2 گھوڑے نال لڑن تے پے کیڑی پاور نال لڑن گئے سن او محمد عربی دی عشق دی پاور سی بے حضور شک دی محبت سی جڑا انہاں نے سینہ چوڑا کر کے ایویں کھڑے سن میدان کھلو جاؤ تو مرد میدان تو امیر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی اقبال کہتے میدان آ جا رب فرشتے بھی تیری مدد واسطے بھیج دے گا بے شک بے شک پہلے آنا پہندا ہے پہلے ہاتھ گڑیاں لمانیاں پہندا اے دور ہی ویسے تھانے کچہریاں دا سی بابا سانو ویسے ہی تھانے کچہری بھی کھا گیا سبحان اللہ ہم نے کہا بھی یہ اس چیز کو ٹینشن نہیں لینی ہے تھانے کچہریاں ایک ہی نہ دی کی حیثیت ہے سانو انہوں نے روکیا دوست بیٹھن ساڈے رحیم ارغان دے اوتے لیاقت پور دے سانو انہوں نے جلسے تو روکیا انہوں نے کہا جی جلسہ نہیں کرانا پہلے اسی جانا سی 1 گڈی یا 2 گڈیاں اوتھے جا کے جلسہ کر کے ٹورانا سی انہوں نے اگر نہیں کرانا چھاپا ماریا ساڈے بندے نوں چاہن دی کوشش کیتی اسی کہ جی نہیں تو تیاری کر اسی آ رہے ہیں
پھر سارا ضلع اکٹھا ہو گیا 40-45 گڈیاں لے کے اسی ساتھ کا بہادر ٹورے تے ہر چوک کے اسی نعرے لائے تے جانے اسی ایس ایچ او دا شکریہ ادا کیتا کہ ایس ایچ او تیری مہربانی پہلے اسی آندے تے کسی نوں پتہ نہیں لگنا سی تو روکیا تے اسی آیا پورے جہان نوں پتہ لگا لگائے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں انہوں جاننے ہی میں آگا جناب اگلی باری کسی بچے نو تنگ کیتا نا ساڑے تو اسی توڑا گھر اسی بھی بیکھے ہوئے اے نا کو کہ ساڑے گھر نہیں ساڑے گھر ایک بڑھ دے ہو اسی چوپاں کہ اسی اصل پاکستانی ہیں اسی چاہنے ہیں پاکستان دامن خراب نہ ہوئے نہیں تے گھر اسی توڑے بھی بیکھے ہوئے اگلا پروگرام اسی توڑے گھر آگے کرا لانگے سبحان اللہ ہاں یہ پابندیاں سے حضور دے غلامہ ہوتے نہ لاؤ حضور دے غلامہ تے کی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ساڑھے بدر غیرت مانتے اے نہیں سنجڑے آج کل پیر صوفی بیٹھے لے دیسی مرغے دے علاوہ کھانے نہیں دیتے ٹور پہنے میں جی ہم جی دین کا بڑا کام کریں دیسی مرغا کھان ٹور مرغے دو علاوہ کھانے نہیں بکرے دو علاوہ کھانے نہیں یخنیاں پینے دے 6 مڑی دے ادھروں پھاڑ کے پھیرے 6 ادھروں پیر صاحب کے ٹوریا نہیں جاتا جی میں نام مہینہ لگے ہوئے پیر صاحب لیکن حقیقت گل ہے سبحان اللہ ایک اللہ تمہیں بڑی سمجھ آ رہی ہے اج اٹھو بس کرو ساڑیاں بہناں 18 سال تو آپ یا صدیق کے اندر ہے اے پیر کی کر رہے ہیں صرف تسبیح چھکان تے لگے ہوئے ہیں 18 سال تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیل ہے چل اودی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اگر نکلی نہ انہیں آکھیا جی میری بہن اپنی بہن واسطے آواز چاہ رہی ہے پاکستان ہے انہوں بھی جیل ہے کہ انہوں مسلمان بیٹی ہیں اپنی بہن واسطے آواز بھی نہ چاہتے اسامہ ستی نے اسلام آباد پائی گولیاں مار کے مار دیتا ساہیوال دے بچے انہوں روڑ دے اٹھتے انہوں نے ماں پہ انہوں نہیں ماریا آج تک مجرم پھڑ سکے آج آ کے لبیک علیہ میں پھڑنا ہے تسی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ سے تو انہوں سارے میں لمحہ پاواں گے انشاءاللہ وقت آنے ہے اے کوئی مت سمجھے کہ جڑا ظلم و تلک الایام نداولھا بین الناس اللہ قرآن اس فرماتا ہے اسی واری میں کرو کسی واری ساڑی بھی تیانی نہ پترو اتنا کرو جتنا کہ برداشت کر سکو اسی تے کر رہے ہیں حضور دے صدقے تسی اتنا کرو جتنا کہ جا کے جہنم میں سہ سکو اسی تے حضور دی نالین دی خاک دے صدقے کر رہے ہیں اسی انشاءاللہ کلمہ حق ساڑے بابا جی سانو دس گئے عزت ہوئی دی ہوئی کی جڑا حق دے نال کھڑا ہوئے عزت اللہ جنازہ آج مولوی پیر دعا مانگ دیں یا اللہ ہم کو ایسا بیٹا عطا فرما جو خادم حسین رضوی جیسا ہو میں کہ پیر صاحب آپ خود خادم حسین رضوی جیسے نہیں بن سکتے آپ نہیں چاہتے پیر صاحب آپ کا جنازہ عزت والا ہو پیر نہیں چاہتے بھی ساڑھا عزت والا جنازہ ہوئے اور پتر ہوئے محمد بن قاسم پیدا ہوئے ساڑھے گھر نہ ہم خیل نگر پیدا ہوئے یہ حقیقت بات ہے آج کھڑے ہو اسلام پڑھیں قرآن پڑھیں اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دلائیں دین پڑھائیں سب سے زیادہ عزت والی زبان عربی زبان ہے کیوں جو میرے آقا کی زبان ہے جیسے عربی نے چھڑ کے اسی انگریز دے پیچھے ٹور رہے ہیں قرآن بھی کسی نے پڑھا ہے قرآن صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا لوگوں ڈھوڑے اسی نکاح پڑھا کے آ رہے ہیں سانو کانے جا کے کہتا ہے جناب دلہن اونچا اونچا کلمہ نہیں پڑھانا وہ پڑھے ہو یا نہیں ہے خدا دی قسم ہے ہنے اسی ہنے آ رہے ہیں رستے جنہوں کلمے نہ آندے میں دعوے کر دینا سی عاشق رسولہ ہن میں ہنے رستے جو ہے بیٹھن دو سانو دو بندی آگے کانے جا کے کہ دلہن کلمہ اونچا نہیں پڑھانا سارے لوگ ویکسن انہوں کلمہ نہیں آتے بیستی ہو جاتی 3 باری میں انہوں کلمہ پڑھایا تاوی نہیں پڑھنا ہے 4تھی باری جا کے انہوں کلمہ سیدھا ہویا ہو کلمے جنہوں نہیں آندے ہو دین آج اپنے آپ نے عاشق رسول کہنے بابا جی صحیح کہنے سن خدا دی قسم سارے سیدھے قرآن پڑھے ہی نہیں کدی اسی دے کلمے 6 نہیں پڑھے پورے یاد نہیں کیتے سانو نہ ایمان مفصل یاد ہے نہ ایمان مجمل یاد ہے کچھ یاد ہی نہیں سن دعوے اسی کرنے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیڑی چیز دی موت قبول ہے نبی دے دین واسطے دسے نکلے نہیں حق گل کسی اسی کونسلر دیکھیں جکا با کے گل نہیں کیتی اسی کہنے کشمیر آزاد کرا لانا
ایم پی اے نال ساڈی گل نہیں کر سکتی، اسی جرت نہیں کی کدی ایم پی اے نال گل کر دی۔ او تے حضرت عمر فاروق سن، جدوں منبر تے آپ کھڑے ہو گئے فرمایا آج اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر آج عمر دین تو اگر پھر جائے شریعت کے خلاف کوئی کام کر دے تے ایک عام دیہاتی آخری صف وچ کھڑے ہو عام صحابی تے نہیں صحابی آخری عام دیہاتی چ آئے آخری صف وچ کھڑے ہو جدو کھڑے ہوئے فرمایا اگر عمر ٹیڑھا ہویا تے تلوار میں کڈ لئی فرمایا تے نال سیدھیاں کر دے اج انہاں نوں کوئی پوچھ سکدا ہے جے مرضی پیر لوٹیاں دین دے نا دے کھادیاں آنے نظرانے لے کے ٹر گئے۔ تسی بھی اپنا معیار بناؤ، جڑا ننگ دھڑنگا آوے انہوں اپنا پیر مان لینے ہیں، جنہوں قرآن نہ پڑھنا آندا ہوئے پیر صاحب کو آبا پیر صاحب سانو کلمے تے سناؤ، پیر صاحب قرآن تے پڑھاؤ سانو، کم از کم اتنا تے کرو نا یار۔ پیروں نو کہو کہ حدیث تے پڑھ کے سناؤ، جنہوں حدیث نہیں پڑھنی آندی اللہ دا ولی ہے، جنہوں قرآن نہیں پڑھنا آندا وہ مجدد دے مقام نو پہنچ جاندا ہے، وہ سیاست دے مقام نو پہنچ جاندا ہے، جنہوں حدیث پڑھنی نہیں آندی قرآن پڑھنا نہیں آندا مسائل آندے نہیں فتاوی رضویہ جو مسئلہ پڑھنا نہیں آندا انہوں اسی ولی بنا دے نے۔ سوچو اللہ تعالیٰ دا فکر دیتی ہے، سوچ دیتی ہے، پوری دنیا ہوتے ساڑھے بڑیاں حکومت کی ہے، پوری دنیا ہوتے آج اسی کتے کھڑے ساڑھی دے پاکستان ایک بھی نہیں، کیڑی چیز آسی ملک بنائے آزادی ہے، مسجدہ نو آزادی ہے، مدرسے نو آزادی ہے، قرآن نو آزادی ہے، اللہ رسول دے نام نو آزادی ہے، ہر چیز تے پابندی لگا کے بیٹھے ہو، پھر بتاؤ پاکستان کیوں بنایا؟ پاکستان بننے تو پہلے بھی اسی ہندوؤں دے انگریز دے غلام بننے تو بعد بھی امریکہ دے انہاں حکمرانہ دے غلام دسو پھر 20 لاکھ مسلمانہ قربانیاں کیوں دیتیاں، 70,000 ماں بہناں عزتہ لٹوا کے پاکستان خون دی ندیاں دے بنایا، انہاں بدماشاں واسطے بنائیاں سن۔ جدو یہ چیز ظلم ہو رہے سن پھر دسو کس واسطے بڑھے تھے؟ وہ سارے بابا جی کہنے سن نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چوڑ پچھان کے سو گئے، لٹان آلے رج کے لٹیا جاگان آلے جان کے سو گئے۔ سانو پتہ بھی ہے پیر بھی 2 نمبر ہے، پھر بھی کھلے ہیں شرابی۔ میں ویکھیا سید صاحب شراب پینے زنا کر دیں، مفتی صاحب ایک بڑے علاقے دے مفتی صاحب دے پیراں تے رکھے انہوں ہاتھ مل رہا ہے، جدوں مفتیاں دا یہ حال ہے قوم پھر کی کرے بیچاری؟ کم از کم یار شرابیاں نوں تے پھر کہو کہ یار پیر صاحب تسے کی کرے، تانوں شرم نہیں آندی؟ او دے نال تعلق اسی یار ساڈے پیو نوں کوئی گال کڈی اسی تعلق ختم کر دینے ہیں، تے رسول اللہ دے دین نال جڑا مرضی کوئی غداری کردے رہے اسی تعلق کدی ختم ہی نہیں کیتا۔ ساڈی ماں دے بارے کوئی گال کر دے ساڈی ماں نوں اسی کدی دکان تو جا کے سودا لیا؟ ساڈی ماں دے بارے کوئی دکاندار گلاں کر دے او دی دکان تو جا کے چیز لواں گے، سودا لواں گے، کوئی آٹا لواں گے؟ یار سانو اپنی ماں پیو جتنی بھی حضور نال محبت نہیں، اسی فرانس دی چیزاں دا حالی تک بائی کاٹ نہیں کیتا، لو دی کمپنی اسی چھڈی، انہوں نے حضور دے کھا کے چھاپ کے تو سنا پورے پاکستان وچ مولویاں پیراں دے سارے سیداں دے سارے ایم این اے ایم پیاں دے لیڈراں دے بڑے بڑے چوکاں تے کارٹون بنوا کے لگا دے، چھوڑتے چپ کر بیٹھ جاسن۔ انہاں سارے مولویاں پیراں سیداں ایم این اے ایم پی اے جتنے بھی لیڈر ہیں سارے دے بڑے بڑے چوکاں تے فلیکس لگا دیو، کارٹون بنوا کے شکلاں بگاڑ کے لا دیو، یہ سارے چپ کر کے بیٹھ جاسن، کوئی گل نہیں کر سن، یہ نکل سن باہر نکل سن احتجاج کر سن کینے ساڑے کھا کے چھپائے۔ انہوں نے اپنی عزت پیاری ہے تے حضور دے کھا کے بن گئے، کسی نے غیرت نہیں ہے۔ ساڑے ہر بندہ 4 عزت دا محافظ ہے، ماں بیٹی بہن اور بیوی دا۔ ساڑے جنہیں کسی دی جرت ہے ماں بیٹی بہن دی چادر اتارے ہے کسی دی جرت؟ ساڑے جنہیں ساڑی عزت تو تے کوئی ہاتھ نہیں پا سکتا تے ساڑے جنہیں حضور دی عزت تو تے کیویں ہاتھ پہ گیا؟ قبر جا کے سرکار نو منہ بھی کھانا ہے، ایک کوئی جنہ مرضی کوئی کہندا نے میں نمازاں پڑھ لواں روزے رکھ لواں اگر نبی دے واسطے نہیں نکلا نا تے اودی ایک نماز بھی قبول نہیں ہے۔ قبر جانا ہے پتر تسی بھی تے میں بھی جانا ہے تے سارے منہ تے جڑے وڈے کوئی وفادار یار ہوے نا زیادہ سے زیادہ ساڈے منہ تے مٹی پا کے آ جان گے، جڑے آکھ دو سن مران گے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ماں بھی کتنا پیار کرتی ہے اولاد نال، اگر پتر مر جاوے نا ماں دہلیز تو باہر نہیں آندی، کہندی ہے شریعت مینوں کہندی ہے دروازے تک پتر ہن اگے کلا جا، ماں بھی اتنے چھڑ دیں دی ہے، جڑے آخ دو سنگ مران گے نال تیرے آجو نا بھی بازیاں ہاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا سچے سونے مدنی دیئے یاریاں نہیں۔ حضور نال پیار کرو، قبر سرکار ہی آگے کہنے گے انہوں چھڑ دے ہوئے میرا اپنا ہی اتنا تے کام کر کے جاؤ نا حضور دے نال وفا دے کرو، جے میں مرضی ہوئے نا حضور دا وفادار ہوئے انشاءاللہ
حضور کرم فرما دیں حضور دے نال وفا کر لیے انشاءاللہ ہن آخری تسی نعرہ لاؤ پتہ لگے محمد عربی دے شعر بیٹھے نعرہ لوا رہے لبیک نعرہ وہ ایک اور دوجا بھی کہندا ہے جی ایک کتھوں آ گئی کی کہندا ہے تاجدار ختم کتھوں آ گئی میں کہ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین وچ آئی ہے سبحان اللہ کتھوں آئی ہے تو آئی ہے تو سارے نوں الٹا رہی ہے تاں ہی تے درد شروع ہو گیا آکے انشاءاللہ رسول اللہ دا دین پاکستان وچ اسی لے کے آواں گے تاجدار ختم نبوت 126 دن بچیاں نے جا کے آ سکتے ہیں اسی محمد عربی دے نعرے لا کے نہیں آ سکتے اسی بھی آواں سارے پٹھے بھی ہو جاؤں کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ دین آئے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت آچاریہ نعرہ حیدری یا علی آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبی جان فاتل ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک